جی سلام، آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ مومن ہیں؟ جی الحمدللہ مومن ہوں. سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ میں جتنا بھی آپ سے بات چیت ہوگی تو میں آرام سے، ادب سے اور احترام سے آپ سے بات کروں گا. تو آپ سے بھی جی. ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ بھی آرام اور ادب سے بات کیجیے گا. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. میرے پیارے بھائی، اگر ایسی ریکویسٹ اگر آپ کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے میری ڈسکشن شاہ نواز سے نہیں سنی، تو میرا خیال ہے کہ ایسی ریکویسٹ آپ کو کرنی تو نہیں چاہیے تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے اوپر پرسنل اٹیک کریں گے اور گالیاں نکالیں گے کسی بھی قسم کی، نہیں تو نہیں. یاد رکھیے کہ میں نے آپ کی بات پوری سنی تو آپ میری سنیں، بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں. یہ بھی ایک بے حرمتی ہوتی ہے. تو اگر آپ گالی نکالیں گے یا میرے ذاتیات کے اوپر اٹیک کریں گے، تو میں آپ کی ذاتیات پہ اٹیک نہیں کروں گا، میں آپ کے نبی کی ذاتیات پہ اٹیک کروں گا. ٹھیک ہے جی سر، بولیے. ہاں، میں نے آپ کو پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ میں آپ سے بھی ادب سے بات بس کرتا سر ہوں، آپ بھی بولیے، ادب آگے سے. چلیے، ہو بڑا گئی آپ نے اپنی بات رکھ دی، بڑا اب اگلی اپنی بات بات کیجیے. سے شروع ہے. جی. تو آپ کا میں دیکھ رہا تھا پہلے ہی بات چیت کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں. ایسا ہی ہے؟ سر آپ ثابت کر دیں کہ انہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے. یہ میں شاہ نواز سے بات کر رہا تھا. آپ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ اپنے نبی کو اپنے سے بہتر ثابت کر سکتے ہیں. ٹاپک تو یہ ہے. وہ شاہ نواز جی صاحب میری بالکل. پچھلی سٹریم کی ایک ڈیبیٹ کا ٹاپک رکھ کے آئے تھے، اور وہ پچھلی سٹریم کی کسی ڈیبیٹ سے ریفرنس سے بات کر رہے تھے. تو آج کا ٹاپک بڑا سمپل ہے، کیا آپ اپنے نبی کو اپنے آپ سے بہتر ثابت کر سکتے ہیں؟ جی میں کر سکتا ہوں. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ سورہ الاحزاب میں ہے کہ ام، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہیں. جو پرفیکٹ رول ماڈل ہو وہی سب سے افضل ہوتا ہے. اپنے سے بہتر ثابت کرنا امپوسیبل، کیونکہ اللہ نے خود ہائیسٹ ایگزامپل کہہ دی ہے. تو پھر اور دوسری جگہ میں آئے تو سورہ البقرہ دوسری میں جگہ ہے. دوسری جگہ ہم بات نے دوسری کچھ. جگہ بات دوسری جگہ بعد میں سر، ایک ایک کر کے. سر دیکھیں، بات یہ جی ہے کہ اسی آیت کی وجہ سے ہی تو یہ آج کی سٹریم ہے نا. یہ ایک کلیم ہے کہ نبی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. میں یہی آیت کی وجہ سے ہی تو یہ براڈ لگائی ہے کہ کیا آپ اس نمونہ کو اپنے سے بہتر ثابت کر سکتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ آف ڈسکشن، اسی آیت کی بیس کے اوپر. تو آپ کا کام یہ ہے کہ یہ آیت میرے کو پتا ہے، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. تو آپ نے اسی آیت کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا نبی ایک آپ سے بہتر نمونہ ہے. سمپل وہ ثابت کرنا. یہ آیت کو رپیٹ نہیں کرنا. ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے آیتیں بتائیں، آیتیں مجھے پتہ ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے. جی. جناب، دیکھیں کہ اب اس میں پرفیکٹ رول ماڈل کہا گیا ہے تو پھر خدا کو کیا نہیں معلوم کہ میں جس کو کہہ رہا ہوں کیا وہ پیغام پہنچا پائے گا یا نہیں پہنچا پائے گا؟ پھر خدا نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے؟ سر پیغام کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی. اچھا چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے نبی لوگوں کی تجارت کا مال لوٹتے تھے اور لٹواتے تھے. کیا آپ نے کبھی کسی کو لوٹا ہے؟ بات سنیں، میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی کہا ہے کہ توہین یا احترام نہ توہین کب کرنا کر رہا ہوں یہ بھائی؟ نہیں ہے. کیا بچوں والی بات ہے یار. لوٹتے تھے. تو یار یہ نہیں لوٹتے لوٹتے تھے، تھے حضور صلی لکھا اللہ ہوا علیہ ہے. وسلم، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو لکھا ہوا ہے بھائی، تجارت کا مال لوٹنے آپ کے نبی جاتے تھے. بندہ بھاگ گئے. لو جی دوستو، میں نے کہا کہ ہمارے نبی تجارت کا مال لوٹنے جاتے تھے، اور جناب ان کے لیے یہ توہین ہے. ابے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، یعنی کہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جناب پاکستانی ڈنگر ہیں کہ آپ کے لیے ہر بات ہی توہین ہے. ابے اپنی کتابوں کو بدلو، اپنی کتابوں کو بدلو جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تجارت کا مال لوگوں کا لوٹتے تھے. ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں کہا تمہارا نبی لٹیرا ہے، جو کتابی لفظ ہے ایگزیکٹلی وہ پڑھا. کمال ہے یار، کمال ہے یار، کمال ہے.
لو جی بندہ بھاگ گیا. پہلی حجت اور بندہ گم. جی مسٹر انانومس صاحب مومن ہے آپ؟ میں یہ پوچھ رہا تھا آدم بھائی کہ مومن نان ہیں آپ؟ مسلم کے لیے کب ہوں گے، نان مسلم کے لیے کب ہوں گی، یہ پوچھ رہا تھا میں. سر جب ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا سر. مسٹر حیدر یوسف صاحب جی مسٹر حیدر یوسف مسٹر حیدر یوسف لو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے ہوئے وعلیکم. یہ چیز پاسبل ہے کہ کسی حد تک جو مورلٹی ہے برابر ہے. ایسے تو کئی میں نے صحابہ ہیں جن کی مورلٹی مورلٹی کی مورلٹی بات اگر کب کی ہے بھائی؟ میں نے مورلٹی کی بات کب کی ہے سر؟ نہیں تو تم نے یہ جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے یہاں پر کہ آپ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے بہتر بتاؤ، ہاں برابر جی ہے. اس کی تو بہت سارے ایویڈنس ہے اس کے لیے. چلیں وہی جو ایک پاکستانی بھائی سے میں نے بات کی، آپ کے ہوں، نبی لٹیرے تھے، لوٹتے تھے قافلوں ہاں کی تجارت کا مال، کیا آپ ہاں. بھی لٹیرے ہیں؟ اگر وہ لوٹنے والا مال اگر وہاں سامنے جا کے میرے پہ اگر یوز ہونے والا ہوگا تو میں اس کو لوٹ لوں گا. اچھا آپ لوٹ لیں گے؟ ہاں میں لوٹ لوں گا. اگر یہاں تک اگر وہ یوز ہی اگر میرے کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے. اب جیسے ایک دم پتا چل گیا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے بندوق خرید رہا ہے میرے کو مارنے کے لیے، برابر ہے، نہیں تو ایک میں سیکنڈ obviously ایک بات ہے اس سے سیکنڈ ہتھیار چھینوں گا. او بھائی ہتھیار کی بات کب ہو رہی ہے؟ قافلوں کی ہاں تو میں تو تجارت کا مال ہو رہا ہے. ارے ہاں تجارت کے مال کی بات کر رہا ہوں. وہ لوٹنے کے بعد وہ لوگ پیسے کنورٹ کر کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے تھے، اس کے لیے وہ چیز کو لوٹا بھائی. اچھا یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ چلیں یہی ہاں دکھا دیں کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے تھے، یہ دکھا دیں. کیا اچھا میں تمہارے کو ہفتہ کی جو ہجرت ہے جو پروفٹ. حیدر ہاں باس دیکھیں آپ جذباتی ہوئے میں بہت زیادہ اس وقت. ایک نہیں سمپل سی جذبات بات نہیں ہے. جذبات نہیں بولے کامن جو میں سن پڑھا لو ہے. نا یار، اور سن لو نا یار. دیکھو 13 سال تک آپ کا نبی مکہ میں رہا. کتنے اس کے فالوورز تھے؟ 47. 40. اوکے 40. ان 40 بندوں کو مارنے کے لیے 13 سال میں تو کسی نے قتل نہیں کیا. لیکن جب وہ مدینہ چلا گیا تو آپ کا خیال ہے کہ ان 40 بندوں کو مارنے کے لیے انہیں تجارتی قافلوں پہ تجارت کرنے پڑے گی چند ایک تلواریں لینے کے لیے؟ ہاں تو وہ لوگ وہاں پہ مال لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ بعد میں وہ پیسے جمع کر کے ہتھیار لے کے پھر 13 حملہ کر دیتے ہیں. سال میں اسلحہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیا 13 سال میں 13 اسلحہ کیوں سال نہیں میں لیا؟ یہ 13 سال میں اسلحہ کیوں نہیں لیا تو وہ ٹائم پہ تو خالی وہ سمجھانے کا پروگرام تھا بھائی. ہے؟ کیا تو کوئی اگر سمجھ جاتا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، وہی بات سنو سسٹم میں تھا. کہہ رہا ہوں کافروں نے 13 سال اسلحہ کیوں نہیں لیا؟ یا تو کافی ظلم نہیں کرتے تھے صحابوں پہ، ان پہ اللہ کے کو تو ماننے کا بھائی میں پلان کہہ کرتے رہا تھے، ہوں یہ سب کرتے تھے. 13 سال اسلحہ کیوں نہیں لیا؟ وہ تو حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے. کیا اللہ کے کافروں فضل کو وہی اللہ کے کرتے تھے حکم اللہ کی کی کیا طرف سے. ضرورت ہے؟ کافروں کی کہاں بات، کافر تو ظلم کرتے ہی تھے نا مسلمانوں پہ ایک مکہ کے سیکنڈ اندر. کوئی ایک سویٹ سیکنڈ ڈش یا لڈو پہنا تو نہیں کھلاتے تھے ایک وہ لوگ. سیکنڈ حیدر سنو دوبارہ سے. محمد قافلوں پہ حملہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ کافر لوگ اس تجارت کے مال کے بعد اسلحہ خریدنا تھا، یہ تم نے بولا رائٹ؟ ہاں یا نا؟ ہاں یہی بولا ہے. اوکے میرا سوال یہ ہے کہ 13 سال جب محمد مکہ میں رہا اس وقت بھی کافر لوگ تجارت کر رہے تھے نا؟ ہاں کر رہے تھے. اس وقت محمد کے لوگ کتنے تھے؟ 40. ہاں 40 تھے. اوکے یہ 40 لوگوں کے لیے قتل کرنے کے لیے 13 سال کی تجارت سے وہ تلواریں نہیں خرید سکے. نہیں خرید سکے نا؟ ہاں انہوں نے اس ٹائم پہ اٹھایا نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، ہتھیار بھی نہیں اٹھایا، کچھ بھی نہیں اٹھایا. خرید نہیں سکے ایسی بات نہیں ہے، وہ اٹھایا ہی نہیں ان لوگوں نے، وہ بھائی پرمیشن ہی نہیں کافروں تھی کی، اللہ کی طرف سے. ابے ڈنگر کے بچے کافروں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی جن کا مال تمہارا نبی بعد میں لوٹ رہا تھا. ہاں
तो ये मक्का वाले तो पहले से ही यार लूटना करना है तो मक्का वालों के पहले से ही सिस्टम है। अल्लाह के रसूल क्या पूरा मक्का ये काम करता है, लूटना, यार तिजारत का हैदर, माल ले लेना। हैदर, हाँ यार तेरे दिमाग आज कान में चवन्नियां घुसी हुई हैं। मैं कुछ क्यों, और क्या बोल हुआ? रहा हूँ, तू कुछ और बोल रहा है। हाँ बोलो। तेरे कानों में चवन्नियां हैं? नहीं तो नहीं है तो फिर तेरे कान खराब हो चुके हैं। ऐसा कर, कान से मैल नहीं निकाल है ताकि तुझे मेरी आवाज आए। तो ये अच्छा चलो मैं सुन लेता म्यूट करके, तुम पहले बोल रहे थे। म्यूट करके क्या सुन लेता? तू मेरे सवाल कुछ कर रहा हूँ, तू जवाब कुछ दे रहा है। हाँ चलो बस ठीक है, सवाल करो। मैं ये कह रहा हूँ, तेरे काफिर लोग जो वहां पे थे 13 साल तक मोहम्मद के साथ रहे। हाँ रहे। मोहम्मद के लोग कितने थे? हाँ 40 थे। हाँ 40 थे। वो हाँ 13 साल में हाँ 40 बंदों को मारने के लिए तलवारें नहीं खरीद सके, लेकिन जैसे ही मोहम्मद मदीना गया उस वक्त उन्होंने तिजारत करके सिर्फ तलवारें खरीदनी थी। नहीं, इससे पहले भी जो हिजरत हुई थी, जो उस्मान गनी ने उन लोगों ने हिजरत की थी, उस टाइम पे मक्का वाले वहां पे जाके उनको ले जाने के लिए आए थे वो लोग। उससे पहले ले जाने की कोई कॉन्ट्रैक्शन, जब उन लोगों ने हिजरत करके वो ने वापस क्यों आए थे? अब्बा साहब पहुंच गए वो हैं, वापस क्यों आए थे? वापस क्यों आए थे? वापस कोई आया ही नहीं था वहां पे। जुल्म इन लोगों का बढ़ गया था, तो उनको अफसा के राजा के पास भेज दिया। वापस क्यों आए फिर थे? मक्का से वा, वो वापस हबशा से मदीना वापस में क्यों आए आए वो थे? मक्का है। वो तो हबशा अल्लाह से के हुक्म, वापस अल्लाह क्यों के आए थे? साथ वो अल्लाह के थोड़ा सा ने हिजरत कर दी मदीना की तरफ, तो उन लोगों को बोला कि तुम भी इस तरफ आ जाओ। तो हाँ तुम लोग भी अब मदीना अच्छा, आ जाओ। अच्छा हैदर, बात हम्म। यह है कि आप जरा अपने इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा और फिर आइएगा, ठीक है? नहीं, क्योंकि स्क्रिप्चर पे मैं आपको, मेरी बात सुनो एडम भाई, मेरी बात सुनो बराबर है। मैं आपको ना एविडेंस बराबर ला ये के है देता कि हूँ जब मोहम्मद बराबर। वहां से दफा दूर हो गया, मदीना दफा हो गया, हाँ उस वक्त काफिरों ने मदीना पे कोई हमला नहीं किया। वो लोग अपनी हाँ, तिजारत कर रहे थे मदीना पे जो कोई हमला हमेशा हाँ करते हैं। नहीं किया हमला, हाँ नहीं वो किया लोग हमला। वो लोग अपनी तिजारत कर रहे थे, लेकिन आपका नबी इतना हाँ बेगैरत था कि वो उनके उनके काफिलों पे लूटना शुरू हो गया था। और फिर वो अपने एक काफिले को बचाने के लिए बदर आए थे, ताकि अपने काफिले को बचा सके। क्योंकि मोहम्मद बदर गया ही अबू सुफियान के काफिले को लूटने के लिए था। हाँ, वो लूटने के लिए गए थे वो अबू सुफियान बच गया था वहां पे, एक अब इंसान मुझे पकड़ ये में आ गया बताओ था। कि क्या तुम लोग काफिरों के काफिले को लूटोगे? नहीं, हम लोग तो नहीं लूटेंगे काफी थे आप लोग। तुमने अभी पहले कहा था कि तुम लूटोगे। मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग फिर चेक कर भाई, ऐसे ओके, कोई वर्ड नहीं मैंने लूटोगे, निकाला ही नहीं तो मैंने इसका मुंह से। मतलब है तुम अपने नबी से बेहतर हो कि वो काफिरों के काफिले को लूटता था, लेकिन तुम नहीं लूटोगे। तुम अपने नबी से बेहतर हो। अब बेहतर होने से भी क्या यार, वो पैगंबर है वो, क्या बेहतर होने हाँ के बावजूद मैं पैगंबर पैगंबर है, थोड़ी बन सकता हूँ। लेकिन लेकिन तुम अपने नबी से बेहतर हो। ऐसे तो बहुत सारे सीन्स है जिसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, जो सोच के ऐसा लगता है, फर्स्ट टाइम पढ़ते तो ऐसा लगता है ठीक है कि भाई ये तो है ही बहुत ये बहुत गलत काम हो गया है। तो बैक स्क्रीन देखते हैं ना पूरा भाई, पूरा सीन अपने चेक करते हैं ना कि लूटने का पूरा है वो, उस तरीके से अगर देखने पूरा सीन अगर चेक करते हैं ना भाई, तो वो जगह पे सेट होती है वो बात। मैं वही तो क्या कह रहा हूँ कि आप अपने नबी से बेहतर है ना। वो लोगों के तिजारती काफिले लूटता था, आप नहीं लूटते, तो आप अपने नबी से बेहतर हैं। बेहतर वो ये है, कुछ कुछ मोरालिटी में इंसान हो, इंसान अल्लाह के द्वारा मोरालिटी? बेहतर हो यार सकता है। मोरालिटी की बात क्या कर रहे हो यार? किसी भाई के तिजारती मैं काफिले को आपको लूटना, इसमें मॉरल इमोरल नहीं है, ये एक क्राइम है, ये एक जुर्म है, क्राइम है। दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी टाइम पे चले जाओ, दिस इज अ क्राइम। आपका हाँ नबी तो ये क्रिमिनल हाँ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज हाँ के तो ये जमाने में पैदा हुआ होता तो जेल में होता। तो आज के टाइम पे तो उस टाइम के हिसाब से अगर बात करोगे तो आज के तो टाइम के उस टाइम के हिसाब से हिसाब से भी तो पूरा उस टाइम के पूरा लाइफ हिसाब से स्टाइल। भी उस टाइम के हिसाब से भी अगर रोमन गवर्नमेंट में होता तो रोमन जो है उसको जेल में डाल देते, जिंदान में डाल देते, अगर रोमन्स के इलाके में होता तुम्हारा नबी उस टाइम में भी, क्योंकि डाकू को वो जिंदान में डाल देते थे। तो इसके बाद तो टेबल पे भी पहले बड़े बाजार में डाकुओं को वो हंटर मारते थे,
اور پھر بڑے بازار سے اٹھا کے اسے زندان میں ڈال دیتے تھے. ایک تو بھائی میرے کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا, وہاں پرابلم ہوتی ہے عادل بھائی, کہ آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. بھائی اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم میں ہاں اگر رومنز کے علاقے میں ہوتا آپ کا نبی تو زندان میں ہوتا. ہاں تو ان کے لوگ کے حساب سے زندان میں ہوتے, اس میں کون سی ہوا ہے, وہ اگر پکڑا جاتے ان کے لوگ کے حساب سے وہ لوگ وہ کرتے, وہ لوگ ہاں تو ان کا جو لو ہے بیسیکلی اس کے تم حساب سے بہت کام اچھے ہو کرتے. کہ تم قانون نہیں توڑتے, لیکن تمہارا نبی قانون توڑتا تھا اور ڈاکے ڈالتا تھا, تو تم اپنے نبی سے بہت بہتر ہو. اگر فار ایگزامپل جیسے یہ بھگت سنگھ جی جو ٹرین جو لوٹتے تھے آزادی کے ٹائم پہ کرانتیکاری بن کے, برابر ہے, تو وہ حساب سے تو یار انگریزوں کے بھگت نزدیک تو وہ لٹیرے رہے, پر ہمارے بھگت نزدیک وہ سنگھ ہیرو ہے. بھگت سنگھ جو ہے وہ ٹرینیں لوٹتا تھا. ہاں انگریزوں کا مال لوٹا ہے. اچھا انگریزوں کا مال لوٹا ہے. ہاں گاڑی روک کے مال لوٹا ہے ان سر لوگوں نے. اگر تو آپ یہ ایسا دیکھیں کہ اگر ایک سیکنڈ بات سنیں, بھگت سنگھ نے کبھی کوئی ٹرین نہیں لوٹی بائی دا وے. ہوا یار, اب میں آپ کو پورا بتاؤں, ہسٹری نکال کے دوں ان کی بھگت سنگھ کی. چلیں ایسے ایسا کون کریں سے بھی ہاں ایسا کریں گوگل پہ سرچ کریں, ڈز بھگت سنگھ یوز ٹو لوٹ ٹرینز, ذرا سرچ کیجئے, اوکے کریں ذرا. بس بھگت سنگھ آج کے دن میں جی بردر کیا لکھا ہوا ملا ہے گوگلی پہ؟ نہیں, بھگت سنگھ نے لوٹ نہیں کری بھائی. اوکے بڑی مہربانی, چلے. لیکن آپ کے نبی نے لوٹ کری, کیا بھگت سنگھ جتنا, ہاں وہ تو کیا لیکن ہوگا. آپ کے نبی نے تو لوٹ کری نا, عہد لوٹنے گیا ہاں تھا تو نا, میں کون خود منع گیا کر تھا رہا نا ہے, پرسنلی. وہ تو ہاں وہ تو لوٹا تو ہوا ہے, مجھ سے کون منع کر رہا ہے, وہ اوکے تو حویلی میں چیزیں بھگت تو سنگھ تو ہے ہی. سائڈ پہ ہو گیا. اب آپ کے نبی سے آپ بہتر ہیں کیونکہ آپ نہیں لوٹتے, بھگت سنگھ بھی بہتر ہے کیونکہ وہ نہیں لوٹتا, لیکن آپ کا نبی لوٹتا ہے. آپ کے نبی سے بھگت سنگھ بھی بہتر ہو گیا, آپ بھی بہتر ہو گئے. جی مسٹر حیدر یوسف, یہ اگر سرکل ہے, اگر بیٹری چیک کرنے کا, تو میں تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب سے بہترین ہوں میں. چلیں ابھی تو ہم اپنے نبی کی بات کر ہاں رہے ہیں ہاں آپ کے, کیونکہ آدم سے بہتر تو آپ نہیں ہو سکتے. آدم نے کس کو لوٹا؟ کیا آدم نے کس کو لوٹا؟ آدھا ہاں لوٹا کسی کو بھی نہیں ہے, وہ جو پھل کھانے سے منع کیا تھا یہوہ نے, اور ان کی آگنا کا تو پالن کیا نہیں یار, اس حساب سے تو دیکھا جائے تو لوٹ کی کیا میں یہاں بات پہ کر رہے قرآن کی بات کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی, اور قرآن میں آدم نے پھل کھایا, ایک گناہ کیا. آپ نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہو, تو میں نے تو کیا ہی ہے, میں کہاں منع کرتا. اوکے تو پھر آپ آدم سے کیا بہتر تو نہ ہوئے. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے نبی سے بہتر ہیں, کیونکہ آدم نے کسی کو نہیں لوٹا. ابھی ہم لوٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم دوسرے ٹاپکس پہ جائیں گے, پہلے لوٹ کی بات کریں. تو اچھا ٹھیک ہے, لوٹ اگر اگر آپ اگر کا نبی, آپ مان گئے ہیں کہ آپ کا نبی لٹیرا تھا, رائٹ؟ ہاں لوٹ کی ہے. لٹیرا ہے, اوکے. ہوں لو جی دوستو, حیدر بھائی کا نبی لٹیرا ہے. ہمارے ساتھ عبید الرحمان صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں, ذرا ان کو بھی لے لیتے ہیں, پھر حیدر بھائی اور عبید الرحمان آپس میں بات کریں گے. جی عبید الرحمان صاحب, عبید الرحمان صاحب انمیوٹ کریں صاحب. مسٹر عبیدر, ہاں ہیلو یار یہ آپ کے بھائی نبی لٹیرے ہیں, حیدر بھائی نے مان بھی او لیا ہے, بھائی آپ کیا کہتے قرآن ہیں؟ کی آیت تم نے پڑھا کیا؟
قرآن میں نہیں کیا سر، لکھا ہے؟ میں نے پڑھا کہ آپ کے نبی لٹیرے ہیں. لٹیرے اور دغا بازی تو تم کرتے ہو بھائی. تم بھائی کے بولنے کے لیے اچھا نہیں لگتا تم کو. تم تو جو ہے بے حرمتی کے حد پار کر چکے ہو. ارے پر بھائی وہ اپنی کتابوں میں سیم یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو بندہ سامنے والا خالی کاپی پہ اپنی کتاب کی بات اپنے کو بتا رہا ہے کہ اس میں اتنا بڑا پرابلم کرنے کی کیا بات ہے. سنو، مولا قرآن میری میں بات لکھا سنو، یہ جو ہے اللہ، ہاں غنیمت کا 5واں حصہ صرف اللہ کے رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب جو ہے 5واں حصہ کس میں؟ قرابت داروں، یعنی غریبوں، اس کا یتیموں، مطلب مسکینوں یہ اور ہوا مسافروں کو لوٹنے کے بعد دیا جاتا تھا. نہیں اس کا لوٹنے کے اور بعد جو جتنا مال ان ملے کا گا اس کا حلال کا مال 5واں لوٹا حصہ جاتا تھا، اور باقی جو سارا. مومنوں سے دغا بازی کا راج گیا تھا اس کا مال لوٹا جاتا تھا. نہیں میری بات، اچھا میری بات سنو، ٹھیک ہے. میں کہیں بھی جا کے بینک لوٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بینک لوٹ کے جتنے بھی غریب ہیں وہ سب کو میں پیسے دیتا ہوں، برابر ہے. تو یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ برا کام ہم حق کا لے رہے ہیں. ابھی جو دغا بازی ہے، یہ شیطانیت ہے، کرنا ہے. ہاں، جتنا جو غریب ہو رہے ہیں، مجبور ہیں، مسافر اور جو ہے ہوتے ہیں، ان کو کتنا دغا بازی کیا جاتا ہے. جو نیک کام کرتا ہے برائی کر کے یہ سب حرام کام کماتے. ہاں، حرام کام کما لیتے ہیں، اچھا کام نہیں نکلتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے تو کیونکہ ان کے یہ چال بات میں ایسا ابھی یہ شیطان بات رہتا ہے جس کی وجہ سے کام خراب ہو کر ان کو ہی جاتا ہے. وہی پیسہ لوٹ کے پھر ان میں بانٹ دیتے ہیں. بات ایسا ہوتا ہے. سب، اگر جو سب حرام میں چیزیں اگر کرتے ہیں نا شیطان کرتا ہے تو انہیں پھر کا اللہ ہی لوٹتا کیا ہے. ضرورت ہے، بتاؤ. جو لوٹا تھا ان کو حرام میری سے بات لوٹا سنو، تھا. حرام کا ہیلو، کچھ یار آیا کہ ایک بھی بھائی ثابت کر لے. عبید الرحمان صاحب، میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ اگر سارا کام اگر شیطان ہی کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ میں بول رہا بھڑکاتا ہوں ہے، وہ شیطان گمراہ کام کرتا ہے، وہ کیا سنو. کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے تقدیر کے معاملوں کو قیامت کے دن تک کے لیے چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بات پہ یقین رکھو. تو قیامت کے پھر دن ہاں امت کے برے لوگوں ایک کی وجہ سے منٹ، بہت ساری بات بولوں. تو بھی اس کا، تقدیر ہاں تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا، اللہ نے یہاں پہ بھیج دیا ہے. کون جنتی ہے کون جہنمی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت میں گھیر لیا ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر بدلتی ہے. اچھا اللہ نہیں تعالیٰ نے اتنا تو ایک گھیرا ہوا. اللہ منٹ تعالیٰ ایک نے منٹ ایک منٹ کہا ایک منٹ تقدیر کے ایک منٹ معاملے کیا کو بول رہا اللہ تعالیٰ نے عبید، قیامت کے دن تک نہیں کے لیے نہیں، ٹال دیا ہے امت کے برے لوگوں کی وجہ سے. ارے عبید الرحمان سن صاحب لے، میری بات سنو. تم بات دعا تو سے تقدیر پہلے میں بتا لکھا دعا سے دوں. ہے تقدیر کہ بدل جاتی محمد ہے؟ لٹیرا تھا. تقدیر میں لکھا ہے کہ ابے محمد لٹیرا تھا، لہذا محمد تمہارا تو تم لوٹ کا حرام کا تو کما کے کھا رہے ہو. ہر چیز برے طریقے سے حرام کھانا، برے طریقے سے جس چیز سے روکا گیا اسی کے اندر دگا دینا، اسی کے اندر دگا بازی کر کے کمانا. ہاں، تو یہ اسی وجہ سے تو ہوا نا. اسی وجہ سے تو وہ لوٹا ارے گیا. یار اسی وجہ سے تو دین کو خراب کیا گیا. دین کو خراب کیا. عبید دین کا الرحمان صاحب مطلب میری بات سنو، دین کا مطلب سنو خراب کیا پہلے گیا نا. 2 منٹ. دین کا مطلب یہ سب خراب کرنے کا مطلب یہ لوٹنا. یہ سب لوٹنا، تو بھائی تو شیطانی پیسے ہی طریقے کھا سے کے آیا ہے لوٹنا، کیا؟ شریف لوگوں کو مارنا، اور جو شرافت سے جائے اس کے اندر دغا بازی کرنا، اس کے اندر جاسوسی کرنا، اس کا غیبت حسد کرنا. میں نے اس کو میوٹ کیا ہے کیونکہ تو یہ بھائی لیفٹ تھوڑا رائٹ جا شانتی رہا رکھ ہے. کے بات تو سن. ہاں تو سنا دے بات، کیونکہ وہ تو رکے گا نہیں، اس کی بریکیں فیل ہیں. ہاں بتا تو کیا. ہاں، اب یہ کہتا ہے کہ دعاؤں سے جو ہے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ کہتا ہے یہ اس کی مانیتا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ تقدیر بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر عمار بن یاسر نے تو دعا کی تھی کہ کوئی باغی جماعت مجھے قتل نہ کرے. عمار بن یاسر نے دعا کی تھی اور سامنے وہ قتل ہو گیا. وہ تم کہتے دعاؤں سے اگر تقدیر بدل جاتی، برابر ہے، تو تقدیر تو بدلتی ہے نہیں ہے دعاؤں کے ساتھ. عمار بن یاسر نے دعا کی ہے کہ میرے کو فتنے سے بچانا اللہ. یار وہ اس کی ایسے ہی مرے باغی. دعا میں طاقت نہیں تھی. اس کی دعا میں طاقت نہیں تھی. عمار بن یاسر اچھا انسان نہیں تھا. ہاں ویدر اب بول. دیکھ لیں، اس اچھا انسان تم لوگ کو کون چیز برائی بتایا؟ قرآن کے اندر برا ہے، حدیث کے اندر برا ہے. کیا چیز برا ہے؟ برا یہ ہے کہ تم لوگ ماں بہن کے نہیں ہو، ماں بہن کسی بھی طرح سے کوئی کچھ بھی. یار یہ ماں بہن کے تو تم لوگ نہیں ہو، نبی بھی نہیں تھا، اس کی بات نہیں ہو رہی، تقدیر کی بات ہو رہی ہے. وہ بات کرو کچھ بھی ویدر. حاصل کرے تم لوگ کو یہ ٹھیک ہے. ہاں،
तो ऐसा चलेगा? क्या तू चलेगा ना, तो तू चलेगा। ये सब तरीके, और हराम का किसी का तौर से खा लेना, किसी का हराम तौर से खा लेना, जितना पावर रहता है वो पावर के हिसाब से वो चीज सही है सब जगह अपने जगह। तो मोहम्मद हराम का खाता था ना, लूट के। जो करना है मोहम्मद हराम का खाता था, क्योंकि लूट के खाता था, तो हराम का खाता था मोहम्मद। लूट का नहीं खाना, लूट के खाना हराम का खाना ही होता है। वहां पे आदली इंसाफ के लिए कहा गया, झगड़े खत्म किया गया, बच्चों को मार दिया जाता है। अरे भाई उबैदुर तुम्हें म्यूट किया बेटा। बात यह है कि जब आप किसी का लूट के खाते हो तो हराम का खाते हो ना। जब लूट के खाओगे तो हराम का ही खाओगे ना। तो मोहम्मद हराम का खाता था ना, तो बेसिकली जब वो लूट के खा रहा है तो हराम का ही खा रहा है ना बेटा। तो वो तो साबित हो गया कि मोहम्मद एक हराम का खाता था। तो गुलाम बंधक बना के उनका हक नहीं देते थे। उबैदुर रहमान भाई, तुम्हारा बैंक में अकाउंट है क्या? सुन ले, शरीफ लोगों जो बंधक बना गया था उनको नहीं है, हैदर इसका नहीं है, इसका नहीं है, डंगर है। उनको गुलाम उनको वहां पे सजाएं देना, नाइंसाफी करना होता था। ऐसा रास्ता कि झगड़े होते थे, बच्चों को दफन कर देते, आपस के झगड़े का खत्म नहीं होता था हमेशा, कभी ना कभी कैसे कैसे झूठ फैलाता है। भी तो यही करता था, झगड़ों को खत्म किया, जिसकी वजह से उबैदुर मोहम्मद भी तो यही करता था ना, लोगों के बच्चों को कत्ल करवाता था। वहां के लोग रजम कर, वहां के ओके उबैदुर फट गया है दोस्तों। अब पहले ये सांस लेके आए, जरा पानी पी के आए। एनीहाउ, तो मोहम्मद भी यही करवाता था। तो पर सीधा बुक्स में लिखा हुआ है तो भी नहीं मानते वो लोग। मौलाना खुद बोलते हैं कि भाई वो लूट करा है, बदर का जो माल है वो लूटा है। मौलाना बोलते हैं किताबों में लिखा हुआ है सारी चीजें। अच्छा हैदर भाई, बावजूद भी हाँ, आप तो बदल गए। शुरू में आप आए थे कुछ और कह रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप बदल के देखते हैं कुछ लोग क्या कह रहे हैं। ये नबा 33 राघव जा कहते हैं, अल नबा 33 एंड इनफाल एंड उम्मे किरफा बूढ़ी को एक्सपोज अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं कि कोई आपसे सवाल कर रहा हो। राकेश साहब कहते हैं एडम भाई तुम्हारा टिकटॉक चैनल कैसे देखें इंडिया में? सर इंडिया में टिकटॉक लाइव बैन है, तो मैं आपको कोई उसकी सजेशन क्या दे सकता हूँ? वीपीएन लगा लें तो फिर आप देख सकेंगे। विकास साहब कहते हैं लव यू एडम सर, वेर साहिल भाई ने कहा था सर वो आएंगे, तो जैसे वो फ्री होंगे वो आ जाएंगे। अंश साहब ने सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच अंश साहब। और फिर हमारे पास ये कौन है, शुभा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर स्टिकर। और ये कौन है, बोन साहब कहते हैं अबू आ रहे हैं एडम, वी आर मिसिंग दिस कोट। सर वो छोटी वीडियो में अपलोड करूंगा किसी दिन। विकास साहब थैंक यू सो वेरी मच। और जनाब राकेश साहब, हाउ टू यूज टिकटॉक इन इंडिया? सर जैसा कि मैंने कहा टिकटॉक इंडिया में बैन है, अगर आपने देखना है तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। हरदीप शर्मा जी थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आसिम मुनीर पाकिस्तान से बोल रहे हैं, सैड टू से एप्स्टीन इज ग्रेटर देन मोहम्मद। जी सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। एप्स्टीन फाइल्स का अगर किसी को नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर ले, एप्स्टीन फाइल्स। आसिम मुनीर साहब कहते हैं not Allah but only Pak army now provides security from Makkah to Multan. World number one Fauj can only provide this security above and beyond Allah. जी सर, पाकिस्तान आर्मी खपे अपने लोगों के लिए। एक्स मुस्लिम फैन साहब कहते हैं एडम भाई एंड दीज मुस्लिम्स टुगेदर फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट सलीम वास्तिक दिल्ली पुलिस। जी सर वो तो करेंगे, ऐसा तो होना ही था, लेकिन आगे देखें क्या होता है। सुशांत साहब थैंक यू सो वेरी मच। और जनाब हमारे पास नूतन गेमर हैं जो कि हमारे मेंबर बने हैं। तो यार अपेरेंटली तो किसी ने आपके लिए सवाल नहीं रखा, मैंने सोचा कि मैं जरा देख लूं कि किसी ने कोई आपके लिए बेहतरीन सवाल रखा हो। तो हैदर साहब, लूटने के हिसाब से तो आप अपने नबी से बेहतर हो गए हैं। अब एक और बात आपसे करता हूं, क्या आप छोटी बच्चियों को देख के ठरकी होते हैं? नहीं तो अब आपका नबी हो जाता था। एक छोटी सी बच्ची देख के जो कि फातिम एज की हो, आपका नबी कहता है कि जब ये जरा बड़ी होएगी तो मैं इससे शादी करूंगा। सर क्या कहेंगे आप? हाँ ये अवेलेबल, तो मैं ऐसी कोई लड़की को देखता ही नहीं हूँ भाई। क्या मतलब आपके घर में कोई छोटी बच्ची, आपकी कजन की छोटी है बच्ची ना, या मेरी कोई भतीजी छोटी है, बच्ची नहीं है? मेरी 3 भतीजे हैं, 3 तो भतीजी सर हैं। उनको देख के कभी आपको ठरक फील हुई है कि जैसे ये जरा बड़ी होगी तो मैं इससे शादी ना भाई करूंगा? ना, तो आपके मेरे को नबी मेरे फैमिली मेंबर आपके नबी अपनी छोटी कजन को देख के फौरन से पहले ठरकी हो गए, तो सर आप उनके बारे में क्या कहेंगे?
یہ تو زید بن حارث والا واقعہ ہے کیا؟ وہ تھڑک جاتی یہ جاتی وہ پہلے سے وہ پسند کرتے تھے, اللہ نے بولا کہ تم کو پہلے سے پسند چھوٹی ہے, وہ بچی بولنا کو, چاہیے تھا. فاطمہ ایج کی بچی کو, اس کے بارے میں نے جو اسٹڈی بھی کرال کیا کر تھا رہی نا تھی, کہ فاطمہ کرالنگ کرتی ہوئی بچی کو دیکھ کے. الحمدللہ سر, آپ کے نبی کتنے اچھے انسان ہیں کہ کرال کرتی ہوئی بچی کو دیکھ کے ان کو تھرک جاگ جاتی ہے یار. تھڑک جائے جاتی نہیں, تھڑک جاگنے والا سینس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نکاح کے کانسیپٹ میں ہی آئے گا نا بھائی. لیکن بھائی صاحب نکاح کے کانسیپٹ میں تو آئے گا, لیکن چھوٹی سی بچی کو دیکھ کے نکاح یاد آ جاتا ہے آپ کے نبی کو. آپ کسی کے گھر جائیں اور اس کی کرال کرتی ہوئی بچی کو دیکھ کر کہیں کہ ذرا بڑی ہوگی تو میں اسے شادی کروں گا, تو وہ بندہ جو ہے اگر اس میں ہلکی سی بھی عزت ہوگی وہ آپ کے منہ پہ چپیڑ مار کے آپ کو وہاں سے بہت دفع کر ساری دے گا. باتیں یار یہ لوگ ایسے تو جتنی باتیں نکالتے جائیں گے اتنی نکل ہی جائے گی, حدیثیں پوری بھری تو پڑی سر ہے آپ کے جتنا نبی, آپ اندر کو آپ اپنے نبی سے پھر بہت اچھے ہوئے نا. اما عائشہ کے تھرو بھی بہت ساری ایسی باتیں باہر آئی ہے اس طریقے تو سے. سر ہمارے آپ کے کیا نبی تو, مسلمانوں کو اما عائشہ نے تو آپ کے نبی پڑھنے کو نہیں دیتے بہت اور پڑھنے ایکسپوز کے بعد کیا اسے ہے پیش سر. نہیں کرنے دیتے. کیا وہ آج ہم اس میں سے نکال کے سیدھی سیدھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کیا, اس کی سر وجہ سے آپ لوگوں اپنے کی نبی سے نسبت بہتر ہوئے نا. لیول پہ چلی گئی ہے. تو پھر محمد پڑے گا وہ اتنا سر پاک آپ کی بندہ آواز جو بندہ ہے وہ دور ہو گئی ہے. اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا, ہمارے پاس ایک اور ہمارے, ڈال دیا دل میں یا یار دماغ میں, بولی جا رہا ہے تو وہ بندہ, انہیں محمد آواز ہی نہیں کیا آ رہی. کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ اپنا. اوکے, اس کی آواز, اس کو میری آواز نہیں آ رہی. میتھیو صاحب آپ واپس آئے ہلو ہیں سر, کیا حال ہے آپ کے؟ ہلو جی سر, جی سر ہلو فرمائیے. اوکے, لگتا ہے میتھیو صاحب کو بھی ہماری آواز نہیں آ رہی. مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی. سر میں کیا کر سکتا ہوں ہلو دوستو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. What's wrong؟ اوکے دوستو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے دوستوں کو سب کو میری آواز آ رہی ہے, دوستوں کو تو میری آواز آ رہی ہے. آواز کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ ابھی تک ٹھیک آ رہی تھی جب اس سے بات کر رہے تھے نا آپ, تب تک ٹھیک آ رہی تھی. اوکے سب کو میری آواز تو آ رہی ہے. ہاں ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے. آ رہی میری جی آواز؟ میتھیو صاحب جی, آپ کی آواز ہمیشہ سے آ رہی تھی, آپ کو سمجھ میری آواز نہیں جا رہی تھی. جی سر. ہاں جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر بہترین سر, خدا کا شکر ہے. سر آپ سنائیے. شکر ہے خدا کا, زبردست. اچھا میں نے نا بڑی ضروری بات کرنی تھی یہ, تو جی سر فرمائیے. رابطہ کیسے کروں؟ سر ڈسکارڈ پہ رابطہ کیجیے سر. ڈسکارڈ نہ تو مجھے چلانا آتا ہے, میں ای میل لکھوں ابھی رائٹ اوے؟ ہاں جی آپ بالکل ای میل کر دیں سر. اچھا ای میل کیا تھا بولیں ذرا یہ پلیز. xmuslimarmseeker@gmail.com. EXMUSLIM adamseeker@gmail.com, یہ نیچے چل بھی رہا ہے اسکرول میں. ہاں @gmail.com. جی سر. اچھا یہ نا ذرا میں ای میل بھیج رہا ہوں, یہ پلیز ذرا جی جی دیکھ کے بتائیں کہ مل گیا آپ کو ای میل یا نہیں. سر, آپ سبجیکٹ بالکل لائن بھیجیں سر, ابھی دیکھ لیتے ہیں.